ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی چوائسز بڑی کلیئر ہیں، لیکن جنرل زاہد صاحب، ان امریکی حملوں کے بعد آپ کو یہ جو کانفلکٹ ہے وہ مزید پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ کنٹین ہو جائے، اس کے بعد اس میں کمی آ جائے؟ جی تھینک یو ویری مچ رحمان صاحب فار دا انوائٹ، اور میرا عامر ریاض صاحب کو اور وقار رشید صاحب کو بہت سلام۔ دیکھیں جی، سچویشن کمپلیکس ہے اس وقت، تو رحمان اظہر صاحب اس سچویشن پہ کومنٹری کرنا کسی بھی اینالسٹ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی جو اٹیچ ہوگی ہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ، تو دیٹ از ریئلی سرپرائزنگ، ایون امیریکن مسٹ بی سرپرائز کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو حسن کرنا پڑا ہے یہ اٹیک، یا تو جو میرے خیال میں جو ملٹری اہداف تھے یا جو ملٹری نوشن آف وکٹری لکھنا تھا اسرائیل نے، اس میں وہ بری طرح فیل ہوا ہے جی۔ ان ایکسپیکٹڈلی ایرانین جو رسپانس ہے وہ دیٹ از اس کانٹیکسٹ میں، وار کے کانٹیکسٹ میں کافی بہتر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دیکھیں ملٹری ایکشن از انسٹرومنٹ آف پالیسی جی، جو آپ کی پالیسی ہوتی ہے اس کے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اور ملٹری ایکشن نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینی ہوتی ہے where they write the notion of victory at the end of the escalation۔ وہ نوشن آف وکٹری، اب دیکھیں پاکستان کے اتنا سپلینڈڈ نوشن آف وکٹری ہے کہ اس میں پولیٹیکل ڈپلومیٹک آپ کو ایک ماحول وہ بھی امپروو کر کے دے دیا ملٹری ڈومینیشن کے علاوہ۔ اسرائیل وہ نہیں لکھ سکا، ون نمبر ٹو، اسرائیل جو تھا اس کا اسپیشلی نیتن یاہو کا، ناٹ اسرائیل بٹ نیتن یاہو کا ٹرمپ جو ہے وہ ان کا ایگزٹ کارڈ تھے جی، ایگزٹ اسٹریٹجی بھی تھے، ایگزٹ کارڈ بھی تھے۔ اب وہ اسرائیل آج وار جیتے یا ہارے جو بھی ہے، جو پولیٹیکل لاس ہو گیا ہے نیتن یاہو کا، ہی از گون، وہ آلریڈی واز گون، اس لیے اس نے کانفلکٹ شروع کیا جی مودی کی طرح، بٹ اینی ویز وہ نہیں لکھ سکے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وجہ سے امریکنز کو لانچ کیا گیا ہے تاکہ اپنے اس کی جو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، یا اگر یہ کنٹینیو ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ پرولونگ ہو جاتا ہے تو اسرائیل کے اندر ہی وہ رجیم چینج، ہم ایران پہ تو توجہ دے رہے ہیں، جو رجیم چینج اسرائیل کے اندر بھی ایک ماحول بن جانا تھا آٹومیٹیکلی اس وار کی وجہ سے، تو وہ بھی نہیں لکھ سکے۔ پر کمنگ اوور ٹو یور کوشچن کہ یہ پھیلے گا یا ختم ہوگا، دیکھیں وار میں اینڈ لیکن کانفلکٹ پھیلے گا۔ ایسنشیا آف وار ڈزنٹ مین کہ یہاں پر امن ہو گیا ہے، پیس ہو گیا ہے، کانفلکٹ تو پھیلے گا، یہ ڈیپ روٹڈ چلا گیا ہے یہ۔ لیکن آپ کے خیال میں جو امریکہ کی انوالومنٹ ہے اور ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے وہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ وہ اسی بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ امریکہ نے آج تک جہاں جہاں انوالومنٹ کی ہے وہاں کیاس اور کیاٹک ریجن چھوڑ کے گئے ہیں۔ مجھے بتائیں نا کہاں سے امریکہ کی اپلیکیشن ہوئی ہے ملٹری اور وہاں پہ ٹوٹل پیس پریویل ہو گیا۔ آج عراق کی حالت دیکھ لیں، افغانستان کی حالت دیکھ لیں، میں ان دونوں ملکوں کی اس لیے مثال دے رہا ہوں، یہ تو اب سب نے دیکھا، ہمارے یوتھ نے بھی دیکھ لیا، ہم نے بھی دیکھ لیا، چلے ویتنام تو کچھ کو یاد ہوگا کچھ کو نہیں یاد ہوگا۔ تو امریکہ کی اپلیکیشن، جو جائنٹس ہوتے ہیں نا جی، یہ جس ملک پہ بھی حملہ کرتے ہیں اس کے برے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ایون افغانستان کے کانٹیکسٹ میں تو آپ نے ٹرمپ کو بھی سنا ہوگا کہ اٹ واز موسٹ شیمفل وتھڈرال، دو کہ وہ بائیڈن کو پوائنٹ کر رہے تھے، ان کے اینٹی پولیٹیکل ایک اسٹانس تھا، بٹ اٹ افیکٹ $7 بلین کا یہاں پہ جس طرح اسلحہ چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ڈیلیبریٹلی جہاں سے نکلیں گے کچھ نہ کچھ وہاں پہ کی جو بڑی پاورز ہوتی ہے نا، دیکھیں یو کے بیفور دی ورلڈ وار ایک بہت بڑی پاور تھا جی، فرانس پاور تھا، جہاں جہاں سے یہ نکلے ہیں، فرانس کو بھی آپ افریقہ میں اسٹڈی کر لیں، نکلے ہیں تو اس کی حالت ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم جہاں سے نکلا ہے، جب انڈیا سے ریجن سے انڈو پاکستان کی کیا حالت کر کے گیا جی، بیچ میں کانفلکٹ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے یہ چلے جاتے ہیں، جس سے وہ خطہ جلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ابھی امریکن انوالومنٹ کے بعد جو انیمیٹی ود اسرائیل ہے، جو یوتھ پہ گئی ہے، جو بچے مر رہے ہیں، جو غزہ میں ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، تو یہ کانفلکٹ تو بڑھے گا، وار میں اینڈ سونر اور لیٹر۔ آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں لنگر آن کریں گی، یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ لیکن میں وقار صاحب، ان حملوں نے ایران کو ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے جہاں پر ایران کے لیے مجبوری بن گئی ہے کہ اسے جواب دینا ہے۔ سیم اسرائیل کے ساتھ بھی یہ تھا، لیکن اسرائیل کو جواب دیا گیا۔ امریکہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایڈورسری ہے ایران کے لیے، اور ظاہری بات ہے امریکہ کی جو ہے وہ ملٹری طاقت بھی ہے۔ کیا واقعی آپ کے خیال میں ایران کی طرف سے جواب آئے گا اور وہ کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے، یا پھر وہ جواب اس طرح کا ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرح کا کہ جس میں جنگ اگر بڑھتی بھی ہے یا پریشر اگر بڑھتا بھی ہے تو وہ ایران اس کے لیے بھی تیار ہے؟
آئی تھنک دونوں آپشنز ایران کے لیے ہیں ابھی. جو دونوں آبویسلی جو آفیشلز ہیں ملک میں ابھی دیکھ رہے ہوں گے, اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ کون سی ابھی ڈومیسٹک پریشر بھی بہت ہے آبویسلی. جب امریکن اٹیک ہوا تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیلی اٹیکس کے بعد جتنا ڈومیسٹک پریشر تھا, امریکن اٹیکس کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ پریشر ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل پریشر کے آرمی اور ملٹری اور IRGC جو ہے بسیج جو ہے وہ بھی ایکٹ کریں. مگر ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران کو پتا تھا اس سے پہلے جب اٹیک ہوا تھا, بفور دی امریکن اٹیک, ایران کو اسینشلی سب وارننگز دی گئی تھیں. ورنہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو obviously ابھی ہم لوگ we would be having a very different discussion about radiation اور یہ سب جو دوسری چیزیں جو ہو سکتی تھی possibilities after nuclear site being attacked. تو I think to a certain extent I think Trump administration چاہ رہا تھا کہ یہ save face move ہو, because Trump administration پہ اسرائیل کا بہت پریشر تھا کہ وہ ایکٹ کریں, کہ وہ solidarity دکھلائیں ٹیل اویو کے ساتھ, وہ بھی آئیں اس جنگ میں. مگر آئی تھنک کہ دا فیکٹ کہ انہوں نے اتنی وارننگ دی ایران کو, اتنا ٹائم دیا ایران کو کہ وہ اپنی سب جو یورینیم اسٹاک پائلز ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ موو کر سکے. تو آبویسلی ابھی تو گراؤنڈ ریالٹیز سمجھ میں آئیں گی. سیٹلائٹ امیجز ابھی آ رہے ہیں جو ڈیمیج ہوا ہے فورڈو نیوکلیئر پلانٹ کا, اسپیشلی ابھی سیٹلائٹ امیجز میں دیکھ ہی رہا تھا آپ کے شو پہ آنے سے پہلے. تو ابھی 100% سمجھ میں نہیں آیا ایگزیکٹلی کتنا ڈیمیج ہوا ہے, بیکاز آبویسلی یہ تو انٹرنل ڈیمیج ہے. بٹ نیور دا لیس جو لوگ رہ رہے ہیں اس ایریا میں فورڈو کے پاس, ابھی تک تو ریڈیشن کا ایشو نہیں ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. عامر رانا صاحب, امریکہ کی جو براہ راست شمولیت ہے اس کانفلکٹ کے اندر, آپ کے خیال میں یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے اور اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے اس کانفلکٹ کے لیے؟ سمپل سی بات ہے, جس طرح ہمیں مارکو روبیو اور صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آپس میں لڑو, تم لڑتے رہتے ہو اور طے کر لو, اور جب ان کے SHO کو مار پڑی تو وہ صلح کے لیے آ پڑے. یہی بات اب یہ ہے کہ مامتا جاگ پڑی اسرائیل کے لیے امریکہ کی, کیونکہ وہ تو چلتا ہی اس کے سر پہ ہے, ویٹو بھی وہ کر دیتے ہیں اس کے لیے دنیا کی ہر جگہ پہ جا کے. اب چونکہ یہ مناظر کبھی تل ابیب میں نہیں تھے جو لوگوں نے دیکھے ہیں کہ بارڈر کو بھی وہ چھوڑنا چاہ رہے ہوں, ملک سے بھی نکلنا چاہ رہے ہوں اپنے, اور جو سچویشن ہوئی, لیکن اتنا ڈیمیج نہیں ہوا جتنا پرسیپشن ایران کے اندر بنا, دنیا میں بنا. ایک تو یہ ہوا جو رجیم چینج کی پہلی نیتن یاہو کی خواہش تھی جو انہوں نے اناؤنس کی تھی ایٹمی پروگرام کے ساتھ, وہ تو اپنے ملک کے ساتھ ایرانی جڑ گئے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے وطن کے اوپر مسئلہ آتا ہے تو آپ کے حکومت سے جتنے مرضی اختلاف ہوں, ملک سے تو نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی کسی کو کسی سے بھی ناراضگی ہو سکتی تھی. جب نور خان بیس پہ میزائل کا اٹیک کیا انہوں نے تو دیکھا تھا آپ نے کہ پاکستان کا جھنڈا لے کے پوری قوم نکل آئی تھی باہر. تو یہ ہوتی ہیں جنگیں لڑنے کا, تو وہ تو کام ہو گیا ختم کہ وہ رجیم چینج کرنے کو کامیاب کر سکتے تھے. ہاں البتہ جو نقصان ان کی ملٹری کا ہوا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, وہ کتنا زیادہ ہوا وہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا. وہاں بلڈنگوں کی تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے اندر, اس سے زیادہ نہیں ہوا. پرسیپشن بنی ہے, لیکن اس پرسیپشن کو بننے کے ساتھ ہی امریکہ کود پڑا. اور جو حتمی نقصان, اچھا اب چاہے آپ یہ کہیں کہ جی وہاں سے یورینیم نکل گئی, لیکن سینٹریفیوجز تھے, چیزیں تھیں, تو وہ تو کئی سال پیچھے چلا گیا نا آپ کا پروگرام, جو اس لیول پہ تھا کہ آپ 6-7 دن میں ایٹمی بم بنا سکتے ہیں. اور اسرائیل کے لیے یا جہاں کے لیے بھی وہ سمجھیں کہ یہ کوئی خطرناک کام کر سکتا ہے ایران, کیونکہ ایک کہانی بنائی گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عراق کے لیے بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی ایک سٹوری بنائی گئی تھی. اب نہیں پتا ایران کی کتنی تھی, اور ایران کے اوپر یہ کئی دفعہ اسرائیل پراکسی وار کر چکا ہے. جیسے اسرائیل کے مقابلے کے لیے اور گلف کے بہت سارے ممالک میں ایران نے اپنی پراکسی لگائی ہوئی تھی. اور ایک شکر یہ ہوا کہ ان ساروں کا جو کچھ بھی ہوا, لیکن سعودی عرب اور باقی ممالک اس جنگ سے پہلے ایران کے ساتھ آ گئے, اور ایران کے جو علی خامنائی ہیں ان کے ساتھ وہ آ کے سعودی وزیر دفاع بھی ملے, اور ایک اچھی شروعات ہوئی کہ شاید کوئی بہتر معاملہ نکل آئے. میرے خیال میں اب بھی دونوں, آپ کہیں کہ تینوں کو ایک موقع ملا ہے کہ امریکہ خوش ہے کہ ہم نے حملہ کر لیا, ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا مال بچا لیا, اسرائیل کہتا ہے ہم نے بدلہ لے لیا. تو چلے جو دنیا لگی ہوئی اب رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان, سعودی عرب, اور خود ایران کیا چاہتا ہے, تو پھر بات چیت کے لیے راستہ تو نکالنا پڑے گا. ہاں البتہ ایران کی طرف سے اگر حملے ہو جاتے ہیں نا, جو سعودی عرب, عراق, باقی جگہوں پہ, قطر میں, UAE میں ان کے اڈے موجود ہیں امریکی, پھر سچویشن بڑھ جائے گی اور ایسکیلیشن بہت زیادہ ہو جائے گی. اچھا
لیکن اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عامر صاحب اس میں ایک کیلیبریٹڈ رسپانس ہوتا ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو کانفلکٹ ہے یہ جہاں پر ہے وہ وہیں پر ہی ختم ہو جائے، یا پھر ایسکیلیٹری ان کی نیچر ہوتی ہے۔ لیکن اس میں زاہد صاحب آپ جو ہے وہ یہ جو امریکہ کی انوالومنٹ ہے، کیا اس کو صرف سمبولک حیثیت تک کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ جس انداز سے حملے کیے گئے، یا پھر آپ کو اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے امریکہ کی اس جنگ میں اس طرح سے انوالومنٹ ہونے پر؟ جی دیکھیں، جو ہیجمونک سٹیٹس ہوتی ہیں یا جو بگ پاورز ہوتی ہیں، رحمان صاحب یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ان کے ہر ایکشن کے پیچھے ذرا ہائی اسٹریٹجک لیول کے عزائم ہوتے ہیں۔ یو کانٹ کریٹ این ایونٹ، آپ کسی ایسے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے چاہے وار کا ہو یا کسی قسم کا، جس سے وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا سونا آنے والی بات ہے، وہ اٹ از ناٹ پاسبل۔ ایوری بل ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، میں سینٹ کام میں رہا ہوں جی فار 2 years، میں وہاں پہ نیشنل ریپرزینٹیٹیو رہا ہوں، آئی نو امیرکن ویری ویل۔ ایوری بل وچ دے اسپینڈ ان دا وار، جو ویپن استعمال کرتے ہیں، جو ایمونیشن استعمال کرتے ہیں، جو ملٹری کرتے ہیں، اس کا سیریس پرپز ہوتا ہے جی۔ یہ ایک دن کی پلاننگ نہیں ہے کہ شامل ہو گئے جی کل فیصلہ کیا پرسوں فیصلہ کیا، یہ لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے، اور ایگزیکٹ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس ملک کے ساتھ کون سے پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم نے کیسے اس کو انگیج کرنا ہے، کانٹیجنسیز بنی ہوتی ہیں۔ یہ سینٹ کام کا کام ہی یہ جو ہمارا ریجن ہے، یہ 20 کنٹریز ہیں، تو ٹیمپا فلوریڈا میں بیٹھے ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں کہ کیا کیا سیناریوز ہو سکتے ہیں اور اس پہ ہم نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہوگا، کانٹینجنسی پلانز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ ایران کو وہ دیکھیں، وہاں پہ وار گیم ہی ایران کو ایز اے ریڈ سنڈیکیٹ، اینیمی سنڈیکیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ایران اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو امریکن کے خلاف جنگی تیاریاں کرتا رہتا ہے۔ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ اس ریجن میں تینوں بگ پاور کے انٹرسٹ ہیں جی، رشیا، چائنا اور امریکہ۔ رشیا نے اتنا انویسٹ کیا، مور دین $400 billion کی انویسٹمنٹ ہے لائک ان ایران۔ ادھر BRI کی اپلیکیشن ہوئی ہے چائنا کی، پورے ریجن میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ابھی افغانستان کو بھی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں ممالک تو یہاں پہ اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تھرو ڈائلاگ اینڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ، اور تھوڑا سا لوور ڈاؤن کریں ریجن کے لوگ بھی اور کنٹریز بھی، اور کانفلکٹ کو ختم کریں، کیونکہ یہ مین کمپٹیٹر ہے، اینمی ہے، مین کمپٹیٹر ہے امریکہ کا، چائنا کا۔ تو یہ تو ڈائلاگ، اس طرح کی باتیں، ڈپلومیسی سے چیزوں کو۔ اچھا، دوسری طرف یونائٹیڈ اسٹیٹس کے بھی یہاں پہ انٹرسٹ ہے، وہ چائنا کو ایک حد سے آگے اس ریجن کا ماسٹر نہیں بننے دینا چاہتا، یہاں پہ قائم نہیں ہونے دینا چاہتا۔ نمبر 2، خود انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، مثال کے طور پہ اس کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے منرلز میں یہاں پہ اور بزنسز میں، تاکہ اس ریجن میں اس کی کوئی سٹیکس ہوں گی، یہاں پہ انٹرسٹ شو کرے گا اور ان کو چیک بھی کرے گا اور خود بھی پروگرس کرنا جائے گا، کنیکٹڈ رہے گا۔ اچھا، جو پیسفک کا کیونکہ اس کا خطے میں انٹرسٹ تو ہے زاہد صاحب، لیکن یہ ہے کہ روس اور چائنا کی جو انوالومنٹ ہے، میں زاہد صاحب مجھے ایک بریک پر جانا ہے، روس اور چائنا کی انوالومنٹ پر میں آپ سے بریک کے بعد پوچھتا ہوں، کیونکہ